بڑی خوبصورت اور مختصر سی تقریب ہے، اور ماشاءاللہ یہ فجر کے وقت اس لیے رکھی ہے کہ سن 2015 میں یہاں درس قرآن میں فجر میں قرآن مجید کے ترجمے اور مفہوم کا اور مختصر تفسیر کا آغاز کیا۔ کل الحمدللہ فجر کے درس میں یہ 9-10 سال کے عرصے میں الحمدللہ یہاں جامع مسجد محمدی کے مصلی پہ وہ ترجمہ اور تفسیر اللہ کے فضل سے مکمل ہوا الحمدللہ۔ اور جتنے بھی ہمارے یہاں نمازی ہیں، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں، خوبی یہ ہے کہ سبھی بیٹھتے ہیں اور بات سنتے ہیں، اور بہت ساری تبدیلیاں بھی یقیناً عملی طور پہ ہماری زندگیوں میں آئی ہیں۔ جب کوئی انسان بات سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے الحمدللہ۔ تو یہ میرا پیریڈ یہاں بڑا خوبصورت گزرا، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ اس کا جو اختتام ہے وہ قرآن مجید کی الحمدللہ اللہ نے اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے وہ قرآن مجید کے ترجمے کی تکمیل کے ساتھ جوڑ دیا الحمدللہ۔ اور 27 مئی کو 17 مئی، پھر اس کے بعد جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ 6 ماہ پہلے جو سالانہ تقریب ہوئی تھی، اس میں بھی الحمدللہ 22 بچے تھے جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا۔ تو میں نے طلباء سے کہا جنہوں نے حفظ کیا اس دورانیے میں کہ میں نے چھوٹی سی تقریب کرنی ہے، قرآن مجید چونکہ مکمل ہو رہا ہے، تو طلباء کا یہ شوق تھا کہ ہمیں بھی اس تقریب میں شریک کر لیا جائے۔ تو 22 طلباء ہیں ماشاءاللہ مئی کے بعد جنہوں نے پھر حفظ کیا اللہ کے فضل سے، 2 منزل والے ہیں، اور 20 کی مکمل قرآن مجید کی الف لام میم سے الناس تک تکمیل ہوئی الحمدللہ، یہاں آپ کے اس ادارے میں ہوئی، اللہ کے فضل سے ہوئی۔ بہت لائق بھی تھے، شرارتی بھی تھے، درمیان میں کچھ سلو بھی تھے، لیکن والدین نے ساتھ تعاون کیا، اللہ نے کامیاب فرما دی الحمدللہ۔ تو میں والدین کو ہمیشہ یہ توجہ دلاتا تھا کہ بالکل ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ وقت جا رہا ہے یا بچہ بڑا ہو رہا ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جتنا زیادہ وقت دیا جائے یہ اتنی ہی زیادہ بندے کو عزت دیتا ہے، یہ اتنا ہی انسان کو محترم بناتا ہے۔ میں یہ 22 جو طلباء ہیں اور اپنی اس 10 سالہ ترجمہ تفسیر کی تکمیل اور ان کی قرآن مجید کی تکمیل، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں محافظ قرآن بھی بنائے۔ ہم نے ان کی بڑی تربیت کی، راتوں کو، دن کو، ان کو جو ہمارے بس میں تھا۔ اب پورا معاشرہ حصہ ڈالے گا تو تربیت کا رنگ نظر آئے گا نا۔ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جن سے بچوں کے رابطے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک استاذ ہوتا ہے، تو استاذ نے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہوتا ہے الحمدللہ۔ انہیں تجوید، اور پھر ہماری ترجمے کی کلاسز بھی چلتی رہی ہیں، تجوید کی کلاسز بھی چلتی رہی ہیں، اور یہ طلباء بڑا خوبصورت قرآن مجید اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں۔ مزید رمضان میں ابھی وقت باقی ہے، منزلیں پختہ کر لیں گے، اور میں ان کے والدین سے، یہاں جو دوست و احباب جن بچوں کے ہیں، انہیں یہ گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو چلانے میں اپنی مرضی نہ کیا کریں، ہم سے مشورہ کیا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ جامعہ سلفیہ جیسا ادارہ ہم خوش نصیبوں کے پاس موجود ہے، دارالقرآن ہے، یہاں بڑے بڑے ادارے ہیں، تو بچوں کو درس نظامی میں لانا چاہیے۔ اگر آپ کا اسکول کی طرف ذہن جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، ساتھ ساتھ اسکول بھی پڑھنا چاہیے، ہم نے بھی ساتھ ساتھ پڑھا ہے، اس سے بہتری ہی ہوتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوتی، پڑھنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں، لیکن پہلی ترجیح دین کی تعلیم کو ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہمارے جتنے بزرگ ہیں وہ اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے جتنے بھی اسباب ہیں وہ فراہم کرتے ہیں۔ نمازی ساتھیوں کی بھی محبت ہے، لیکن جو آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اس کا جو تقاضا ہے، اس کی جو ذمہ داری ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کو، ہمارے حاجی اکرم صاحب ہیں،
ان کے لیے بھی بڑا مبارک کا موقع ہے کہ یہاں اس آپ کی جامع مسجد محمدی میں یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے، اسی طرح ترجمے کا، تفسیر کا اور اسی طرح حدیث کا۔ اس بہانے سے عامت الناس نمازیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، جو ترجمہ تفسیر پڑھاتا ہے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، 8-10 تفسیریں تھوڑی تھوڑی دیکھ لیتا ہے، اور اس میں پھر فہم، اس کو پورا ڈائلاگ بنانا۔ ظاہر ہے اس پہ محنت تو ہوتی، یہ نہیں کہ آئے اور سوئے اٹھ کے ترجمہ پڑھا دیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہاں نمازی گواہ ہیں کہ بعض دفعہ نماز پڑھائی میں نے درس نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تیاری نہیں کی۔ اگرچہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، پورے قرآن سے جہاں سے آپ کھولیں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تیاری تازی نہیں ہے تو نہیں درس دیا۔ تو رات کو دیکھنا، صبح فجر سے پہلے اٹھنا، تفسیروں کو دیکھنا، اس کا بڑا فائدہ ہوا الحمدللہ۔ اور پورے قرآن مجید پہ ایک نظر گزری۔ اب اس بنیاد کا فائدہ کیا ہوگا کہ اب آئندہ جو میں درود شروع کروں گا انشاءاللہ، جہاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، تو میں اس کو لکھ لوں گا ساتھ ساتھ یا ریکارڈ کر لوں گا۔ ایک بار نظر سے گزر گیا ہے تو دوسری بار جو ہے وہ جو پہلے غلطیاں یا کمیاں نظر میں آئیں اب نہیں آئیں گی۔ تو اس طرح جس طرح نہیں ہوتا ایک چیز کو پہلے بنایا جاتا ہے پھر پالش کیا جاتا ہے، اب یہ ریکارڈنگ کے مرحلے کی تیاری، یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ خیر کی چیزیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور آج کا درس قرآن میرے فادر اللہ والد گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ حافظہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہنے لگے کہ ماشاءاللہ تو نے خود اتنا خوبصورت ترجمہ تفسیر پڑھایا ہے، تو آخری درس آپ ہی دو۔ تو میں کہا میں تو دیتا ہی ہوں ماشاءاللہ روزانہ، تو آپ سے بھی ہمارے یہ بزرگ، ہمارے یہ نمازی ساتھی حاجی عبداللطیف صاحب ہیں، نواز جٹ صاحب ہیں، حاجی اکرم صاحب ہیں، حاجی سعید صاحب ہیں، یہ محبت کرتے ہیں سارے، اور دھیمے در میں ذوق کا اظہار بھی ہوتا تھا کہ کبھی ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں اور گفتگو فرمائیں۔ بہرحال نہیں موقع میسر آیا، تو چلیں آپ اس قرآن مجید کی تکمیل پہ ہمیں ضرور وقت دیں، اور طلباء کو پیار بھی دیں اور ہمیں نصیحت بھی فرمائیں۔ وہ بھی تشریف لائے، میں اپنی طرف سے، اپنی انتظامیہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے قاری عبدالودود عاصم صاحب کا بھی اور حضرت ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اہلا و سہلا مرحبا، اللہ حضرت کو صحت و عافیت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس طرح کے جو تعلیمی پروجیکٹ ہیں، تعلیم کے، تدریس کے، یہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے یہ چلتے رہنے چاہیے۔ مسجدوں کو آباد کریں۔ فجر کی نماز سینے کی بیماریوں کا علاج ہے، دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یہ روح کی تازگی ہے، اسے نہ چھوڑیں۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں، روئے زمین کے خزانے بھی ہیں تو زمانے کا منحوس آدمی، بڑا ہی محروم آدمی، اور اگر فجر کی نماز پورا گھرانہ پڑھتا ہے تو گویا کہ کائنات کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں کی لونڈی بنا دی ہے۔ کائنات کے، اور سب سے بڑا خزانہ تو وہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں جو اسے نصیب ہو گئی ہیں، رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ سب دوست یہ بات نوٹ رکھیں، جمعے کے دن کی فجر کی نماز کا عام فجر کی نمازوں سے زیادہ مقام ہے۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے نماز پڑھائی، اور کتنا خوبصورت ایک جگہ انہوں نے وقف کیا کہ وہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دل میں ڈر بھی ہوتا ہے۔ ڈر کس کا؟ جہنم کا، تو پھر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ جہنم سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ کو غصہ آ جائے تو اس ڈر سے اللہ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔ وطمعا، جنت کا لالچ رکھتے ہیں، اس لالچ میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ اعادہ کیا ہے، خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، جہنم کے ڈر سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں بچنے کے لیے، اور جنت کے لالچ میں خرچ کرتے ہیں۔ دونوں طرف لفظ کا معنی۔ امشاج نبتلی، پھر نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایک تو اس کی پیدائش امتحان ہے، اور پیدائش کے بعد دیکھنے سننے کے قابل ہو جانا یہ بھی بڑا امتحان ہے کہ دیکھنے سننے کے قابل ہوا تو کیا کیا تو نے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، تو یہ وقوف کی جو معرفت ہے، یہ تجوید ہے، یہ بھی طلباء کو ہم سکھاتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں یہ 22 طلباء سارے خوش نصیب ہیں، ان کے والدین بڑے خوش نصیب ہیں، اور اس موقع پہ اساتذہ کے سامنے ان سے ملنا، محبت کا اظہار کرنا، انہیں دعائیں دینا، یہ مٹھائی شٹھائی تو ایک ثانوی چیز ہے، انہیں یہ دعا دینا کہ یار میرے یہاں ہمارے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بچے کہ ان کے والدین بڑا نوازنے کی کوشش کرتے ہیں اساتذہ کو، لیکن خود نہیں آتے،
تو آنا چاہیے، آنا چاہیے۔ میں تربیت کے لیے بات کر دیتا ہوں، لگی لپٹی کے بغیر میری زندگی کا حصہ ہے، میں نے کبھی کوئی اس قسم کی لگی۔ یہاں ہمارے قریب سے ایک بچے نے حفظ کیا، بڑا امیر آدمی، اس کا والد آیا نہیں، اور ایک بچے نے حفظ کیا، اس کا والد سعودیہ سے آ گیا۔ اس کا مجھے فون آیا، کہنے لگا مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کا مکمل ہو رہا ہے۔ میں کہا جی الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے، آپ بڑے خوش نصیب۔ کہندا جی لگدا نہیں سی، میں کہا لگدا سانوں بھی نہیں سی، ماشاء اللہ۔ کہندا قاری صاحب یہ آخری سبق نہ سنیا جی، مینوں 2 دن دا موقع دیو۔ تو دوسرے دن وہ یہاں میرے پاس تھا محمدی مسجد، انہی بچوں میں وہ بھی طالب علم، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتا ہے۔ جب اس قسم کی اللہ خوشی دکھائے، اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے جلسوں میں ذکر کروں گا اس کے سعودیہ سے آنے کا، اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ کیا کرے۔ یہاں بچوں کے لیے کھانا اس نے بنایا، مٹن کی دیگیں لے آیا، قورمہ لے آیا، چاول لے آیا، کھلا کھانا، مٹھائی، اساتذہ کے لیے سوٹ، لفافے میں پیسے، اور پھر کہے کہ قاری صاحب میں کہوں اللہ دے اب یہ تو چیزیں ہمیں چاہیے نہیں، تیرا وہاں سے آنا۔ اس کے چہرے کی خوشی، یقین مانیے مزہ آ جاتا ہے اس فیلڈ میں آنے کا جب کسی کے چہرے پہ یہ خوشی دیکھتے ہیں۔ ہاں، اتنی خوشیوں کے ساتھ ساتھ، اتنی اچھائی کے ساتھ ساتھ، یقیناً ہمارے چونکہ معاشرے میں اجتماعی کمیاں ہیں تو طلبہ میں کچھ کمزوریاں بھی رہ جاتی ہیں، تربیتی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی۔ انہیں حل کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے، انہیں مسئلہ بنا کے مزید مسائل نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ اس درسگاہ کو تا قیامت آباد شاداب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لمبا عرصہ یہاں گزار کے گئے، اللہ ان کی قبر روشن فرمائے۔ ہمارے ناظرے کے استاذ یہاں ہوتے تھے قاری حبیب اللہ صاحب، ان کی اللہ قبر روشن فرمائے۔ یہ علاقہ سارا ان سے پڑا ماشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک وقت تک فیض پایا، اور ہمارے کتنے سارے بزرگ یہاں وابستہ ہوتے تھے۔ حاجی بشیر صاحب اللہ قبر روشن فرمائے، میرے محترم ملک امتیاز صاحب بڑی عمر کے تھے، میرے خیال میں 85-90 سال کی عمر پائی ہو، لیکن وہ میرے دوست تھے، کہتے تھے میرے دوست، اور میرا جنازہ عصری صاحب پڑھائیں گے، اگر وہ نہ ہوئے تو آپ پڑھائیں گے۔ تو اس دن شیخ بیمار تھے تو ان کا جنازہ بھی یہاں میں نے پڑھایا، اور ان کا جو آگے آل اولاد تو نہیں تھی، بھتیجا ارکم میرا بھائی یہاں بیٹھا ہوا، تو یہ ساری ان کی فیملی ہے، یہ انتظامیہ، یہ بزرگ، یہ نمازی، یہ فیملی۔ اس فیملی کی دعائیں جو اللہ کے ہاں مقام رکھتی ہیں، اپنوں کی دعاؤں کا وہ مقام نہیں، اپنوں کے ساتھ نیکی کرنے کا زیادہ مقام ہے، اور دعا اور گواہی وہ جو غیر دے، دعا اور گواہی وہ جو غیر دے۔ تو میں طلباء سے مختصر تلاوتیں سنوں گا، بڑا مختصر پروگرام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ حاجی صاحب نے آپ کے لیے ناشتے کا بھی انتظام کیا ہے، بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، دعا کے اندر شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ اور طلباء کی 2-3 طلباء کی قاری اختر صاحب بات سنیں کیا غلام رسول بھائی، ٹھیک ہو تانوں بڑی بڑی مبارک ہوئے، انہوں درس نظامی پڑھایا جائے بچے نوڑ حبیب الرحمان صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو، بڑی ایک بیٹا نا ماشاءاللہ، دوسری شادی چوں انہوں نے اولاد نہیں سی اللہ نے دیتی، دوسری شادی کی تھی، وہ چوں ایک بیٹا اللہ نے دیتا ہے، وہ انہوں نے سانوں دیتا ماشاءاللہ، اللہ نے انہوں حافظ قرآن بناتا۔ آئی صاحب بڑی انہوں نے وہ بچے نے تھوڑا جہا دیر لائی ہے، یہ بچے ہے نا تھوڑے جہے گرم ہو جاتے، میں کہا تسی گرم ہو فائدہ ہے، سانوں ٹھنڈے رہن دیو، سانوں والا نے پھانٹو لاؤ، میں کہا تو پہلو نہیں آن ڈیا، تسی سختی کرو اسی نرمی کریے۔ ماشاءاللہ حاجی صاحب اس تو وڈی سعادت کوئی نہیں۔ پرسوں نواں موٹر سائیکل لئی پھردا سی، آندا ابے نے لایا تھا، میں کہا تینوں ہی لا دیتا ہے نا، تینوں ہی لایا تھا، میں کہا موٹر سائیکل ماشاءاللہ گاڑی لے کے دیں، عمرہ کروائیں۔ یہاں ایک بچہ بیٹھا ہے، اس کے والد نے عمرہ کروایا ماشاءاللہ اس کو، اور میں نے اعلان کیا، میں نے کہا میرے بیٹے کو یا میری بیٹی کو جو بھی قاری صاحب ناظرہ پڑھائیں گے میں اسے انشاءاللہ عمرہ کرواؤں گا، حفظ نہیں، ناظرہ، ناظرہ جو پڑھائے گا میری بیٹی کو، بیٹے کو، جس کو بھی، جتنے بھی بچے ہیں، میں ناظرہ مکمل کرنے پہ اسے عمرہ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ بچوں کو تو نہیں پتہ کہ میں نے یہ بات کی ہے، فطرتاً اللہ نے ان میں اس بات کے بعد ایک شوق پیدا کر دیا، سبحان اللہ۔ ان اساتذہ کی عزت کرنا، انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا، اور اداروں کے ساتھ چلنا، یہ ہماری نسلوں کے دین کی بقا ہے۔
علی حمزہ آگے آ جائیں. احمد غلام رسول. بس 2 بچے نہیں کرا, ٹائم بہت ہو گیا. ہاں, اور چھوٹا ہے تو بننا لگا بس. تو 2 بچوں کی تلاوت سن لیتے ہیں. ماشاءاللہ ویسے تو سارے تیار ہیں. میں گزارش کروں گا حضرت ڈاکٹر صاحب سے کہ تشریف لے آئیں درس قرآن کے لیے. آ جاؤ. پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ. نہیں, درسوں میں پھر دعا کرنی ہے. ہاں, علی حمزہ آ بیٹے تلاوت کر. مختصر جی سنا تھوڑی جی بس. گلا خراب ہے کوئی مسئلہ نہیں. چھوٹی گاڑی چوری صاحب کو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اور ہمیں یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ جو ہم نے سنا ہے, سیکھا ہے, سمجھا ہے, کہ اس پہ ہمارا عمل ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو ہم نے آگے پہنچانا ہے. طلباء کے اعزاز میں ہدایہ ہیں, گفٹ ہیں, اور ہمارے ادارے کی انجمن انتظامیہ کی طرف سے, اور اسناد دیں گے ان کو. اور اسی طرح یہ ذرا خوشی کا موقع ہوتا ہے نا, تو گلے میں ان کے یہ پھولوں کے جو ہار ہیں یہ ڈال دیں گے. میں طلباء سے ترتیب کے ساتھ گزارش کروں گا, قاری صاحب ٹیبل چک کے
کوئی نہیں کوئی نہیں آگے ڈال بس ٹھیک پڑھ کے بیٹھے حافظ عبداللہ الیاس شاہ جی ہے تو نا ہے دینا پھول ہاں میرے بتا حافظ عبداللہ بن محمد الیاس ڈاکٹر صاحب ہوتے ہو ڈاکٹر صاحب تو ترتیب اتنا دی بناؤ کہ یاسین بھائی کا موبائل نا ہاں ہے ترتیب صحیح ہے ماشاء اللہ حاجی صاحب آ جاؤ حاجی اکرم صاحب حافظ محمد ابو بکر بن محمد ندیم بھائی بچے ہیں حاجی صاحب بہت ماشاء اللہ 24 سال تک جانا دے دے حاجی صحیح سب چلے حافظ محمد ابو بکر بن محمد ندیم ادھر رہتا بیٹے ادھر رہو اسلام ہے کہ ادھر اور مال پہلی دفعہ لے آنا حافظ محمد داؤد پٹی صاحب عمران پٹی صاحب ہس رہے تسی میں دیکھ رہا تانوں تسی لیٹ آئے ہو ماشاءاللہ مبارک ہوئے پٹی صاحب تانوں بڑی بڑی پٹی صاحب دی چونچ ٹھیک کرو عبداللہ عثمان ہے تینوں کیسی کہ حافظہ دی چونچ ٹھیک رکھنی رومال دی ہاں ایتھے کھڑو کے حاجی عبداللطیف صاحب سے گزارش کروں گا ہمارے محسن ہیں بزرگ ہیں ماشاءاللہ اللہ حاجی صاحب کو سے توفیق والی زندگی دے چوری محمد نواز جٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ بزرگ نہیں کیا میں کہ غصہ نہ کر گئے ہاں ماشاءاللہ حافظ حبیب الرحمان ظہیر ہے جی ظہیر احمد صاحب آ جاؤ تسی بھی نال اینو بچے نے پڑھاؤ موبائل محمد حسیب بن حبیب اللہ ماشاءاللہ نہ لاؤ زیر صاحب نہ لاؤ اے زیر صاحب دا بیٹا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لو جی حسیب آجا بیٹے حافظ عثمان آئی سب کھڑے رہو بھائی عثمان غنی بن محمد مکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حافظ زین العابدین بڑا چھوٹا جا بچہ بڑی جلدی ہے ماشاءاللہ پڑھے الحمدللہ قائدے تو ساڈے کو سٹارٹ لے کے پورا کر لیا قرآن جی یہ دادا ابو آئے آ جاؤ دادا ابو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ نہ لاؤ ہاں بھائی صاحب کو پیار لیا پورے پارنا دادا ابو نو آ لے انہاں دے ماشاءاللہ 2 پوتے ساڈے کو پڑھتے ہیں دوسرے دا بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ حافظ عبداللہ بن حبیب الرحمان بڑا اچھا بچہ جی ماشاءاللہ عبداللہ بھی ہاں تاکہ ایسا پاس ہے دے بنا چوری محمد نواز جٹ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت تشریف نہیں دو جانے کٹھے ہو رہے حافظ ابو ہریرہ بن محمد فاروق حافظ حمزہ عبد الوحید بن عبد الوحید ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیٹے سلام ادھروں لے ڈاکٹر صاحب سلام لے کے تیرا مسئلہ کر لا چلو سند بھی تیرے نال ہاں اتنا کر کے بول سیدھا حافظ واحد رفیق ماہر رفیق تو ٹھہر جا تینوں حاجی رفیق صاحب کو دعا مانگے حافظ عبد الصبور بن عبد الشکور
حافظ انعام الرحمان بن عبید اللہ. حاجی رفیق صاحب کدھر گئے؟ حاجی رفیق صاحب حاجی رفیق صاحب تو دونا ماہد رفیق کو حاجی رفیق صاحب کو دونا. چوری نواز صاحب کو حافظ انعام الرحمان بن عبید اللہ. تو بیٹے ٹھہر جائے محراب سے کر لو کوئی. حافظ حبیب الرحمان عادل. احمد غلام رسول. نام دیو احمد غلام رسول. احمد غلام رسول. ماہد رفیق بن محمد رفیق. حاجی دے رہے ہیں انعام دے رہے ہیں حاجی محمد رفیق. صوفی بشیر صاحب محبوب بھائی لے کے آؤ. صوفی بشیر صاحب انہوں نے سند دبا کے نا ناشتہ کرنا صوفی صاحب کو. میں نال آ تے ٹینشن نہیں لینی. میں نال ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حاجی اسلم صاحب آ جاؤ. بچیاں نو انعام دیو گل چ ہار پاؤ. میاں صاحب آ جاؤ. میاں صاحب آ جاؤ. آ جائیے آ جائیے شریک ہوئی لے آؤ. اور تسی آؤ. تم چلو گاڑی چلی. آ جاؤ. حافظ صدیق بن محمد صدیق. حافظ احسن صدیق ماشاءاللہ. صوفی صاحب جو دو بچے ہیں جو کٹے. حافظ صدیق الرحمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شیخ بلال صاحب محترم جناب برادر محترم عامر رحمان صاحب آ جاؤ. حافظ مکرم رضا بڑا اچھا بچہ ہے. بڑی جلدی گزیدہ ماشاءاللہ. بڑا فرما بردار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اہلا صباح الخیر والنور. شیخ صاحب آؤ ماشاءاللہ. اے باؤ. صوفی صاحب تشریف لے جاؤ. جی دوپہر کی روٹی بھی کھوانی پھر کھڑے رہو. حافظ مکرم رضا بن حافظ محمد علی حمزہ بن اللہ رکھا. یہ بچہ بڑا لائق اور چھوٹی عمر سے جلدی حفظ کر لیا ماشاءاللہ. حافظ محمد سعد امجد ماشاءاللہ. یہ ابو سعودیہ جو آیا جہاں میں سعودی والی گل سنائی نا. نصیر صاحب کہاں ہو جانا ماشاءاللہ. حافظ احمد بن احمد سعید ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ چوری صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حافظ عبد الاحد بن محمد امجد علی. یہ سعودیہ جو پڑھنا آیا منڈا ماشاءاللہ. 3 مہینے کی چھٹی کر کے آیا تھے ماشاءاللہ. 3 اسپارے رہنے سے انہیں کہا بھی جلدی کر کے میں حافظ قرآن بنا. اللہ تعالیٰ نے محافظ قرآن بھی بنا ماشاءاللہ. حاجی صاحب ہو جاؤ. حاجی بلال صاحب نال منڈا سعودیہ چوں آیا. 3 بندے ہونے چاہیے نا. حاجی صاحب ہوگا. میں ماشاءاللہ ہر دفعہ اعلان کرنے والے جو رہے جانا الحمدللہ. 10 سال ہو گئے اعلان کرنے والے الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوبصورت بڑا جامع. اور حاجی صاحب ہمارا یہ فجر کا تجربہ بھی بڑا کامیاب رہا. بہت خوبصورت. اور ہم نے جتنے بھی پروگرام رکھے ہیں مغرب ٹائم بھی رکھے ہیں اتنے ہی لوگ ہوتے ہیں. اس سے کم تو ہوں گے کچھ. ماشاءاللہ یہ پاسد بھری ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگے میں نے پوچھا کاریاں نے کہ تانوں انتظامیہ نے کی دیتا ہے. میں کہا ایک موٹے دے گھر چلا کے ہار پایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آکاری صاحب آنے بھی بہت چلو ماشاءاللہ. بندہ کہنے والا پڑھتا نہیں کچھ نہ کچھ دیتا ہے ماشاءاللہ. آؤ جی. قاری اعظم صاحب آ جاؤ. قاری ارشد صاحب آ جاؤ. حضرت صغیر شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی دوست و احباب آئے ہیں رشتہ دار آئے ہیں مائیں بہنیں آئی ہیں بچوں کی سب کو بڑی بڑی مبارکباد. یہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور ہم نے ہمیشہ ماحول کے اندر کشادگی رکھی اللہ کے فضل سے. جس طرح میں یہ
بڑی کھل کے بات کر رہا ہوں، بڑا دوستانہ ہمارا الحمدللہ آپس میں تعامل ہے میرا ان بزرگوں کے ساتھ، بیٹوں والا تعلق بھی ہے اور اللہ کے فضل سے بھائیوں دوستوں والا تعلق بھی، اور ہمیشہ آپس میں احترام اور خوشی والا، ایک دوسرے کے دل میں وقار والا، اور وہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے سے انسان ڈرتا پھرے، وہ نہیں، بڑا کھلا تعلق ہے اور بڑی محبت والا تعلق ہے، اور یہ مثالی تعلق ہے پاکستان بھر میں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اور جتنی کشادہ دلی سے ٹھوس بات کی ہے احباب نے قبول فرمائی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں قرآن مجید کے ساتھ جڑے، حضرت ڈاکٹر صاحب کی یہ ایک نصیحت یاد کر کے جائیں کہ یہ دیکھیں بیٹے میری بات سنیں خاموش ہو کے، میری بات سنیں، قرآن مجید کا عملی رنگ ہم پہ نظر آنا چاہیے، جہاں اللہ فرمائے عبودو، پھر بندگی ایسی شرک سے پاک، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، زندگی میں رسول کی اطاعت، کلو کھاؤ اللہ کے رزق کے حلال طیبا، حلال اور طیب، رزق میں کمائی میں رنگ نظر آئے، فرمایا عورتوں کے لیے جب احکام آئے تو حکم آتے ہی عمل نظر آیا، رنگ نظر آیا، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات مدینے میں چراغ جلتے رہے اور عورتیں اپنے نقاب اور اوڑھنیاں سلائی کرتی رہی، یہ عمل کا رنگ نظر آنا چاہیے، اور جتنا کوئی قریب ہوتا ہے ذمہ دار ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اس سے زیادہ پوچھ ہوتی ہے۔ اب یہ حافظ قرآن ہے، ان کی ذمہ داری بڑھ گئی، ان کے والدین اگر قرآن کے ساتھ انہیں اٹیچ نہیں رکھتے، کسی ایسی فیلڈ میں لے جاتے ہیں کہ یہ قرآن سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اس میں غافل کرنے والے بھی برابر کے مجرم ہوں گے۔ انہیں اسی فیلڈ میں رکھیں، اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ نواز رکھا ہے، قرآن مجید پختہ کریں، منزل پختہ کریں، تو دعا فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، اس گلشن کو اللہ مہکتا رکھے، اور اسی طرح اساتذہ پڑھاتے رہیں اور طلبہ چہچہاتے رہیں، اور جو ہم دنیا سے جائیں ہماری قبریں اس قرآن کے نور سے روشن ہوں، اور ہماری اللہ تعالیٰ انسانی کمیوں کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ صرف نظر فرمائے۔ یہ طلبہ بڑی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ حافظ قرآن بنایا، محافظ قرآن بنایا، والدین، اساتذہ، میرے بزرگ انتظامیہ جتنے دوست ہیں، حاجی اکرم صاحب ہیں، حاجی عبداللطیف چچا صاحب ہیں، چوری نواز صاحب ہیں، حاجی محمد سعید صاحب ہمارے صدر ہیں اس جامع مسجد محمدی کے، یہ جتنے معاملین ہیں، دوست ہیں، اساتذہ کا میں نے نجمن نام لے دیا ہے، سب کا طلباء ہیں، جتنے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، ان کے جو اخراجات ہیں، اس کے لیے کوئی وقت دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، ہمارے علم میں نہیں کہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا کو ہیں کہ اللہ اسے حوض کوثر کے جام پلائے، اس کے گھر بار کے اندر اللہ خیر برکت نازل فرمائے۔ یہ نوجوان جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے، اور اللہ انہیں جو اب تبدیلی آ رہی ہے، دینی فکر کی طرف لوگوں کا ایک دھیان اور رغبت ہو رہی ہے، اللہ انہیں اس میں مضبوط فرما دے، مضبوط فرما دے، مضبوط۔ جب قوم اور خاندان سے بچے آگے ہیں کہ دین کی طرف، تو ان کی آواز بھی بڑی توانا ہوگی، آواز بھی انشاءاللہ بڑی مضبوط ہوگی۔ بڑا خوبصورت پروگرام بڑے مختصر وقت میں اپنے اختتام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اقضی عنا الدین واغننا من الفقر، اللهم انا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ الہ العالمین اپنے نبی پہ، ان کی آل اولاد اصحاب پہ، الہ العالمین تابعین، محدثین، قراء اعظام پہ اپنی رحمتوں کی برکہ برسا، جن کی وساطت سے نسل بعد نسل قرآن ہم تک پہنچا، ان سبھی کی قبریں روشن کر دے۔ الہ العالمین اس سلسلے کا تو نے ہمیں حصہ بنا کے پھر ہمیں قرآن مجید اگلی نسل تک منتقل کرنے کے لیے تو نے چنا، اس میں کسی قسم کا کسی کا کوئی کمال نہیں، الہی یہ تیری عنایات ہیں،
اور ایسی عنایات ہیں کہ ایک زندگی ان کے شکریہ کے لیے تھوڑی ہے۔ الہی ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے تیری تعریف کے ساتھ تیرے شکر گزار ہیں۔ الہ العالمین تو پاک ہے، ساری کائنات عبادت کا وہ روپ اختیار کر لے جو تجھے محبوب ہے تو تیری کبریائی میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ سارے روبے زمین کے بدترین کافر بن جائیں، تیرے جلال اور کبریائی میں فرق نہیں آ سکتا۔ یہ عبادتیں ریاستیں تیری توفیق سے بندوں کو جب میسر آتی ہیں تو انہی کا فائدہ ہوتا ہے۔ الہی ہمیں ان خدمت کے ذریعے سے ہمیں، ہمارے خاندان کو، آل اولاد کو عزتوں، کامیابیوں، برکتوں سے مالا مال فرما، اور قرآن و حدیث کسی بھی لمحے ہماری نظروں کے سامنے دنیا کی کسی چیز کے مقابلے میں الہ العالمین یہ حقیر نہ ہو جائے۔ ہمیں اور ہماری نظروں میں ہمیشہ اسے بڑا بنا کے رکھنا، مرفوعۃ مطہرہ، الہی اسے اونچا رکھنا، سبح اسم ربک الاعلی، تیرا نام بلند، یہ کتاب تیری، اس کے ساتھ تعلق تیرا، یا الہ العالمین یہ بول، یہ جملے تیرے جو تو نے ہم فقیروں کو عطا فرمائے، ہماری زبانوں پہ آئے۔ الہ العالمین آئمہ حرمین سے لے کے روئے زمین میں بیٹھے کسی گاؤں کے نکڑ تک ایک ہی تیرا قرآن ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ یا رب العالمین یہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم فقیروں کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم تجھے تیری رحمت، تیری عزت اور تیرے جلال کا واسطہ دے کے یہی تعلق تجھ سے اپنی نسلوں کے لیے بھی مانگتے ہیں۔ ولا تجعل الدنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمینا، الہ العالمین اس کی فکر کے اوپر کوئی فکر ہمارے دل میں غلبہ نہ پائے، اس کی طرف جو توجہ اور دھیان ہے اس قسم کا دھیان کسی اور چیز کی طرف نہ جائے، یہ مقدم رہے، اس کی طرف ہمارا دھیان رہے۔ الہ العالمین ہمیں، ہمارے دوست و احباب، ان کے گھر بار میں قرآن کے ماہر فنان پیدا فرما، داعی اللہ خطیب پیدا فرما، قرآن کے حافظ محافظ پیدا فرما، اور الہ العالمین جو یہ ترجمہ قرآن مجید مکمل ہوا اس میں جو بھی بہتری ہوئی، کوئی خوبی ہوئی، تیرے کرم سے، تیری طرف سے اسے قبول فرما لے۔ کمیاں ہوئیں، یقیناً ہوئیں، روزانہ ہوتی، سبھی ہماری طرف سے انہیں معاف فرما لے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، انت سبحانک انا کنا من الظالمین، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ جتنے طلباء ہیں انہوں نے حفظ کیا، اللہ ان کے والدین میں قرآن کا احترام مزید بڑھا دے۔ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کیا ہے ان طلباء کو قرآن ان کے دلوں میں، الہ العالمین دلوں کی بہار کر، سینوں کا نور کر، سینوں کی روشنی کر، آنکھوں کا نور کر، دل کی ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین خوشی کے ساتھ قرآن کی خدمت کی توفیق دے، مجبوری، جبر، معیشت، گھر بار چلانے کے لالچ میں نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز فرما دے۔ قرآن کے خزانے کی اہمیت کو سمجھنے والے دل نصیب فرما دے۔ اس الہ العالمین اپنی عنایت پہ قربان جان، قربان ہونے والے جذبات نصیب فرما دے، احساس نصیب فرما دے، اس کے لیے وقف ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور کر، جسمانی امراض سے جسم کو پاک کر، روحانی امراض سے قلب و جگر کو پاک کر، قرآن کے نور سے ہماری زندگیوں کی اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے اساتذہ مشائخ، اللہ ان کی قبریں روشن فرما۔ امامنا سیدنا حضرت ادریس الاسم رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، جنہوں نے ایک ایک حرف ہمیں پڑھایا، ایک ایک حرف ہمیں سیدھا کروایا، اور پھر حکم فرمایا کہ بیٹو بیٹھو قرآن مجید پڑھانا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے لیے توشہ آخرت کر۔ ہماری یہ حقیر کوششیں جو تیرے حکم سے ہیں انہیں ہمارے شیخ کے لیے قبول فرما۔ ہمارے جو اساتذہ جامعہ سلفیہ سے چلے گئے انہوں نے دین پڑھایا، آج ہم ممبر پہ بیٹھے قال اللہ قال رسول اللہ کی آواز زبان پہ آئی، ہمیں عزتیں ملی، اللہ ان کی قبروں میں ان کی عزت افزائی فرما، ان کی قبروں میں ان کی عزت افزائی فرما۔ حضرت شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب، اللہ ان کی قبر روشن فرما۔ حضرت قاری نوید اللہ صدقوی رحمۃ اللہ علیہ قبر روشن فرما۔ ہمارے استاد گرامی حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ قبر روشن فرما۔ ہمارے ناظرے کے استاد قاری یاسین صاحب دنیا سے چلے گئے، اللہ قبر روشن فرما۔ جو زندہ ہیں اللہ سے توفیق ایمان والی زندگی دے دے، تب سے لے کے اب تک جتنے تعلیمی الہ العالمین مراحل سے گزر کے آئے، جس کا تعاون ہمارے ساتھ شامل ہوا، انتظامیہ کے ذریعے سے، مسجد کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، ایک دانہ بھی اگر ہم نے کسی کے لیے ہوئے میں سے کھایا ہے اسے اپنی جناب میں قبول فرما، اسے برابر کا اجر پہنچا۔ اس مسجد کو تا قیامت آباد فرما، اسے آباد کرنے والوں کو آباد فرما، نسلیں آباد کر، دنیا آباد کر، آخرت آباد، دلوں کو پاک کر، حسد بغض کینے کپٹ کدورت سے پاک فرما۔ الہ العالمین اس مبارک موقع پہ ہم تجھ سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما،
ہماری اولاد کی عزتوں شرمگاہوں کی حفاظت فرما، ان کی روزی روٹی تیرے ذمے یا رب العالمین۔ ہم ان سب کو تیرے ہی سپرد کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین نرجو رحمتک اصلح لنا احوالنا شاننا کلہ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ ہاتھ اللہ ہمیشہ تیرے سامنے اٹھیں، ہمارے جسم کو کوئی مرض لاحق نہ ہو کہ ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑے۔ الہ العالمین ہماری تمام تر ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما، جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنے کرم سے مالا مال فرما، کوئی بیماری موذی ہے اسے پاک صاف کر دے۔ الہ العالمین جسمانی تمام امراض سے پاک فرما، روحانی امراض سے پاک کر۔ اگر گھروں میں کوئی مریض ہیں، آزمائش بن گئے ہیں اعلی اولاد کے لیے، اللہ انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا فرما دے، ہاسپٹلوں کے بیڈ سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہم پہ کسی کو ترس آئے، ہم اس دن سے اس زندگی سے تجھ سے پناہ مانگتے، ہمیں خودداری اور شان کی زندگی نصیب فرما، شان کا خاتمہ نصیب فرما، زندگی ایسی کہ لوگ جینے کی خواہش کریں، خاتمہ ایسا کہ لوگ مرنے کی اس طرح کی تمنا کریں۔ الہ العالمین ہم تیرے نام پہ جیتے، تیرے نام پہ اٹھتے، تیرے نام سے کھاتے، تیرے نام پہ اختتام کرتے۔ آغاز تو، اول آخر تو، ظاہر باطن تو، الہی ساری کائنات کا نظام تیرے حکم سے چل رہا ہے۔ پوری مخلوقات جنہیں عقل شعور نہیں تیرا دیا کھا رہی ہے، ہمیں بھی تو ہی عطا فرما۔ جتنے بیٹھے سب کی دائیں بائیں سے حفاظت فرما، جتنے نمازی نوجوان بیٹھے ہر شر سے محفوظ فرما۔ کوئی مقروض ہے تو قرض ادا کر دے، پریشان ہے تو پریشانی دور کر دے، بیمار ہے تو شفا عطا فرما دے، دکھی ہے تو دکھ دور کر دے۔ الہ العالمین کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے، اس کی تکلیف کو عافیت میں تبدیل فرما۔ گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، باہر نکال، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ عمل صالح کی مٹھاس اور شیرینی دل میں اتار۔ الہی جو مانگا ہے ہمیں عطا کر، ہماری نسلوں کو دین پہ رکھ، ان کی نسلوں کو دین پہ رکھنا، ان کی نسلوں کو دین پہ رکھنا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں، ہماری نسل میں اپنے اور اپنے حبیب کے سچے الہ العالمین مطیع فرما بردار مرید پیروکار پیدا فرمانا۔ ہمیں مسجد کے ساتھ جوڑے رکھ، ممبر و محراب کے ساتھ جوڑے رکھ۔ الہ العالمین کوئی کسی قسم کی تکلیف اذیت ہمیں اس ممبر محراب سے دور نہ کرے۔ الہ العالمین ہمیں اس کے ساتھ جوڑ کے رکھ، اور تمام تر وہ سعادتیں آخرت کی اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمانا جن سعادتوں کا تو نے اپنی نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد انک لا تخلف الميعاد انک لا تخلف الميعاد۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربي أدخلنا مدخلا كريما وأخرجنا مخرجا كريما يا رب العالمين۔ أكرمنا ولا تهنا، أعزنا ولا تضلنا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين